اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پھر تم ہو ہؤلاء وہ لوگ کہ تقتلون مار ڈالتے ہو انفسکم آپس میں اپنے آپ کو وتخرجون اور نکال دیتے ہو فریقاً ایک فرقے کو منکم اپنے میں سے من دیارہم اپنے گھروں سے یعنی ان کے گھروں سے تظاہرون مددگاری کرتے ہو تم علیہم اوپر ان کے بالاثم ساتھ گناہ کے والعدوان اور اس طرح سے تیزی کر کے وَإِنْ اور اگر یاتوکم آتے ہیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تفادوہم بدلہ دے کے چھٹاتے ہو تم ان کو وَهُوَ اور وہ محرم حرام ہے علیکم اوپر تمہارے اخراجہم نکال دینا ان کو افتؤمنون کیا پس ایمان لاتے ہو تم ببعض ساتھ بعض کے الکتابی کتاب کے اور تکفرون کفر کرتے ہو ببعض ساتھ بعضوں کے فما پس کیا جزاء سزا ہے من اس شخص کی کہ یفعل کرے ذالک یہ کام منکم تم میں سے الا مگر خزی رسوائی فی بیچ الحیاتی زندگانی دنیا کے ویوم اور دن القیامتی قیامت کے یردون پھیرے جائیں گے الی طرف اشدی سخت عذاب کے وما اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس چیز سے جو تعملون تم کرتے ہو اولئک یہ لوگ الذین یہ وہ ہیں نشترو مول لیا انہوں نے الحیات زندگانی دنیا کی بالآخرتی بدلے آخرت کے فلا پس نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے ولقد اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ کو کل کتاب وقفینا اور پچھاڑی لائے ہم من بعدہ پیچھے اس کے بالرسل پیغمبر وآتینا اور دیے ہم نے عیسی ابن مریم عیسیٰ کے بیٹے مریم کو بیناتی معجزے ظاہر وایدناہ اور اس کو قوت دی ہم نے بروح القدس ساتھ روح پاک کے افکلما اور پس جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول پیغمبر بما ساتھ اس چیز کے کہ لا نہیں تہوا چاہتے انفسکم جی تمہارے مستکبر تم تکبر کیا تم نے ففریقاً پس ایک فرقے کو کذبتم جھٹلایا تم نے وفریقاً دوسرے فرقے کو اور ایک اور فرقے کو تقتلون مار ڈالتے ہو اور قالوا کہا انہوں نے قلوبنا دل ہمارے غلاف میں ہیں بل لعنت اللہ بلکہ لعنت کی ان کو اللہ نے بالکفرہم بسبب ان کے کفر کے فقلیلاً پس تھوڑے سے ہیں ما یؤمنون جو ایمان لائے ہیں
خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کو جو میثاق میں عہد دیے گئے تھے ان کی عہد شکنی کا بیان ان آیات میں ہے کہ پھر اس اقرار صریح کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہے کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اور اس طور پر کہ اپنے اپنوں کے مقابلے میں ان کے مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو۔ گناہ اور ظلم کے ساتھ ان دونوں حکموں کو یوں غارت کیا، اور تیسرا حکم جو سہل سا سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کروا دیتے ہو، یعنی آزاد کروا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات معلوم ہے تم کو کہ ان کا ترک وطن کرا دینا اور ان کو قتل کر دینا بھی ہرگز تم لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے کہ اول قتل نہ کرنا، دوم کسی کو ترک وطن نہ کروانا، اور سوم اپنی قوم میں کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھو تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا۔ تو یہ بنی اسرائیل پہلے 2 حکم تو چھوڑ دیتے، لیکن جو اگلا حکم تھا کہ اس میں جو بھی کوئی قید ہو کر آتا تو اس کو آزاد کروا دیتے تھے۔ تو کیا بس یوں کہو کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہو، تو یہ اور کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کر کے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں اور روز قیامت میں بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ ہر چند کہ وہ یہودی جن کا قصے میں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھی، مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکامات پر عمل نہ کرنے سے کفر سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اور وجہ سزا ان کی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگانی کے مزوں کو لے لیا بعوض نجات آخرت کے، جس کا ذریعہ اطاعت ہے۔ سو نہ تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کچھ تخفیف دی جائے گی اور نہ ہی کوئی وکیل، مختار یا دوست رشتہ دار ان کی طرفداری یا پیروی کر سکے گا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے بڑے سامان کیے۔ سب سے اول موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، پھر ان کے بعد درمیان میں یکے بعد دیگرے مختلف پیغمبر بھیجتے رہے۔ پھر اس خاندان کے سلسلے کے آخر میں ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل، انجیل و معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے جو تائید دی سو الگ، جو بجائے خود ایک دلیل واضح تھی۔ تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے، اور جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب بھی تم نے ان پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ سو ان پیغمبروں میں سے بعض کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل کر ڈالا۔ اور وہ یہودی تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں کر سکتا، تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں کو اللہ نے مار ہی دیا ہے کہ اسلام میں جو کہ مذہب حق ہے وہ اس کی بجائے ایک منسوخ مذہب پر مصر ہیں۔ سو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ رکھتے ہیں اور بہت تھوڑا ایمان مقبول نہیں، سو وہ کافر ٹھہرائے گئے۔ یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلا خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، ان امور کے بھی قائل ہونا، لیکن خود نبوت محمدیہ اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، اس لیے پورا ایمان نہیں تھا۔ اور اس تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا جس کے معنی مطلقاً یقین کے ہیں، گو وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہیں۔ شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے، شرعاً وہ ایمان معتبر ہے جو تمام تر شریعت کے مطابق یقین کے ساتھ ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔